میرے دائیں ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کے لیے، اور میرے بائیں ہاتھ میں ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ کبھی یہ زمانہ ہوتا تھا کہ یہ دائیں پہ ہوتے تھے عمران خان کورٹ کے اور بائیں پہ ہوتے تھے نواز شریف صاحب۔ اس ملک میں کیا انصاف کا سسٹم ہے، اس پہ ڈیٹیل میں جائے بغیر پہلے تو میں بتا دوں ہوا کیا جو میں دائیں بائیں کے چکروں میں پڑ گیا۔ آج العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کے خلاف سزا کی جو خلاف اپیلیں وہ تو ہو ہی گئیں بحال۔ معاملہ اٹکا ہوا تھا ان کی ضمانت کا، کیونکہ ایون فیلڈ میں تو ان کو ضمانت ہو چکی تھی، لیکن العزیزیہ کے اندر میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت تھی۔ تو اب اپیل بحال ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ضمانت مل جائے۔ اپیل بحال ہونے سے ان کی وہ جو سفری ضمانت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو ان کی باقی کی نارمل ضمانت تھی جو کہ میرٹ پہ ہوتی ہے کیس کے، اس کا معاملہ جو تھا نا وہ گو مگو کی کیفیت میں تھا، لیکن خیر وہ کورٹ نے اور نیب نے اس کو بھی حل کر دیا۔ آج چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ پوچھا، obviously پورے پاکستان کو پتہ ہے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ نیب نے کیا کرنا، لیکن خیر حجت تمام انہوں نے پوچھا، ان کا فرض تھا پوچھنا، کیا نیب اپیل کنندہ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے نواز شریف صاحب کے معاملے میں؟ تو نیب نے کہا کہ بھائی کتنی دفعہ تو بتا چکے ہیں سر، تو اس نے کہا اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اب تو گرفتاری نہیں چاہیے، پاؤں باندھ کے کہہ رہے ہیں گرفتاری نہیں چاہیے، سر کس طرح بتائیں آپ کو؟ تو چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی اب نیب کا تشخص پوری طرح ایکسپوز کرنے پہ آئی تھنک تلے میں۔ انہوں نے کہا اپیل بحال ہوئی، چیف جسٹس نے پوچھا ضمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا بھائی؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ آپ انہوں نے حل نکال دیا، انہوں نے کہا آپ اپیل کنندہ سے دوبارہ ضمانتی مچلکے لے لیں۔ یہ آئی تھنک پریولیج جو ہے پاکستان میں کسی اور شہری کو نہیں ہے، یہ یا عمران خان صاحب کو مل سکتی ہے، نواز شریف صاحب کو مل سکتی ہے، زرداری صاحب کو۔ تو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل نے بہت واضح پوزیشن لے لی ہے، ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ نیب نے بار بار کہا اشتہاری نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے تو اس کی اپیل بحال ہونی چاہیے، نیب نے کا درد دل سامنے آیا، اور نیب نے یہ بھی بتایا کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے نیب نے سرنڈر کر دیا ایسی صورتحال نہیں ہے، آپ ان اپیلوں کو بحال کریں گے تو پھر انہیں میرٹ پہ دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اپیلیں اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نیب نے جو کہی ہے، انہوں نے کہا جی اپیلیں جب بحال ہو گئی ہیں پھر ہم بھی شواہد کا جائزہ لے کر عدالت کے سامنے موقف بیان کریں گے، یعنی کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ جو شواہد جن شواہد کی گراؤنڈ پہ میاں نواز شریف صاحب کو نیب نے سزا دی، نیب کورٹ نے، وہ جب دوبارہ جائزہ لیں آج کی نئی ریئلٹیز کے اندر، آج کی جو نئی آب و ہوا میں جو نیب کا بچہ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اس کے اندر جب وہ نئے شواہد کی روشنی میں دیکھے ہو سکتا ہے اس کا موقف ہی چینج ہو جائے، کیونکہ اب تو انہوں نے موقف لینا ہے نئی آب و ہوا کے اندر۔ سپریم کورٹ نے ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا، بلکہ جے ٹی کی تشکیل دی۔ نیب پروسیکیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو اسے بھی نہ چھپائے، یہ نیب کہہ رہا ہے۔ یہ شامی صاحب آپ کو ہنسی کس بات پہ آ رہی ہے؟ اس بات پہ اگر ان کے دل میں درد دل جاگا، انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی شواہد ملزم کے حق میں ہو تو اسے نیب نہ چھپائے، اور نیب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پروسیکیوٹر کو نیب پروسیکیوٹر ملزم کے لیے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اچھی بات ہے بھیا، ہنس کیوں رہے؟ پہلے تو یہ آپ پروگرام کنٹینیو رکھیں۔ نہیں آپ بتائیں ننگے پن پہ، اپنے ننگے پن پہ اپنے کے نیب کے ہر چوتھے پنجویں سال اپنا ہی ہے، ہمارا ہی ہے نا سارا پاکستان۔ کیا ضرورت ہے یار اس ننگے پن کی؟ بس کر دیں یار، ویسے ہی ایک حکم نامہ جاری کر دیں کہ وہ غلط سزائیں تھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو، اب صحیح ان کا فیصلہ ہو رہا ہے، بری کر دیں۔ اور کیا ہم ہیتھرو ایئرپورٹ سے ننگے ہونے لگے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل، سعودی سفارت خانہ، یو اے پاکستانی سفارت خانہ، ایک جہاز، اس طرح دلہے کی واپسی یار بس کر دیں۔ اور دوسری بات پشت مبارک اب جہاز کی سامنے آ گئی، اب منہ مبارک سامنے آ گیا، اب پر مبارک سامنے آ گیا، کیا ننگے پن ہے یار، بس کر دیں۔ آپ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے کہ نواز شریف صاحب کی سزائیں غلط تھی، میں تو کہتا ہوں صحیح سزائیں ملی تھی، لیکن سائڈ پہ رکھ، مان لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائڈ پہ رکھ، تو یار یہ جج بشیر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی نہیں ارشد ملک، یہ نیب پروسیکیوٹر بول رہے ہیں، ارشد ملک، ہاں جی ارشد ملک بول رہا ہوں، جن کو ڈرونے خواب آتے تھے۔ اچھا اب کیا ضرورت تھی کہ اس کو ہر جگہ ننگا ہوا ہے یہ ملک؟ یعنی اب یہ کسی عام آدمی کے لیے ہو سکتا ہے؟ کسی عام آدمی کے لیے تو نواز شریف عام آدمی ہے بھی نہیں بھائی، میں عمران خان بھی عام کیوں آدمی لکھا ہوا ہے قانون میں، کیوں لکھا ہوا ہے قانون اور آئین میں سب برابر ہیں؟ وہ ایسے ہی لکھ دیا کیوں لکھا؟ چینج کریں نا، میں تو سیریس لوں گا بھی، پھر کہتے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتا، پارلیمنٹ کو نہیں، کیوں یہ مذاق بنا رہے ہیں سارا اس ملک کے ساتھ؟ سیدھا ان کو لائیں، وہ جو اس طرح وہ ہیلی کاپٹر، تو اس طرح جہاز، تو ہیلی کاپٹر سے آنا تھا نا، ہواؤں میں اڑ کے تو نہیں آنا تھا بھائی۔ پاکستان میں آ کے عدالت میں خود کو پیش کرے نواز شریف، تب آپ کو مسئلہ ہے۔
وہ مفرور رہیں تباہ کو مسئلہ بھائی مسئلہ ہے کیا؟ بھائی قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں, کیا ضرورت ہے بھائی. اچھا دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے مینار پاکستان پہ یہ آ کے تقریر بہت بڑا فرماتے جلسہ کر دیا. اور اس سے ڈبل جلسہ کر کے گھر چلے جاتے. یہ کیا ہم نے شرمناک قسم کی میڈیا کی بال ٹو بال نشریات ہو رہی ہیں, کوئی کشمیر فتح کر کے آ گیا ہے, نیلسن منڈیلا آ گیا ہے, ایون فری بیچ کے ہمیرے لیے آ گیا, کیا کرنے آ گیا یار. یعنی ہم سارے ٹی وی چینلز محفلیں سجا کے فار واٹ, ہم چمپو چماری رہ گئے ہیں سارے. ہر چوتھے سال ایک بندے کی ہم تعریفیں کرتے ہیں, آسمان پہ بٹھاتے ہیں, اگلے سال اس کو نیچے کر دیتے ہیں. شرم نہیں آتی اس میڈیا کو؟ یہ میڈیا ہے جس کے آئیڈلائز کریں گے, یہ نواز شریف صاحب ہے جس کو کریں گے, اور یہ ہے جلسہ جو بھر کے بریانی کی پلیٹ اور پیسوں پہ لوگ خرید کے لے کے تو وہاں بٹھاتے ہیں. ایویڈنس ہے آپ کے پاس کا؟ آپ کے پاس ہے کہ سارے خود آئے ہیں؟ اچھا بڑی بات ہے. نہیں ہے تو بتائیں نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بند کر دیں یار اس ملک کے ساتھ تماشے. یہ سر کیا بس کر دیں 4-5 سال. اگر یہ ان کا ہی ملک ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کا, ان کی سزائیں. ڈیالہ جیل والوں کی کیا ہیں یار, باقی جیلوں والے